ذوب میں ایک قتل ہو گیا. ایک آدمی نے ذوب کے بھرے بازار میں دوسرے آدمی کو سینے پہ چاقوؤں کے خنجر کے وار کر کے مار دیا, اور مارنے کے بعد اسی دن وہ ابسکونڈ کر گیا, اور شاید اگلے دن یا 2 دن بعد وہ دبئی پہنچ گیا. وہ شخص آج بھی دبئی میں ہے ہمارے ریکارڈ کے مطابق. جب مدعی کو پتہ چلا کہ شہر میں قتل ہو گیا ہے, آدمی مر گیا ہے, انہوں نے فوراً گھر پہ جب ریڈ کیا تو گھر میں ایک 13 سال کا بچہ بیٹھا ہوا تھا ماں کے ساتھ, جو اس قاتل کا چھوٹا بھائی تھا. مدعی نے پولیس کے ساتھ مل کر FIR درج کرائی اور اس 13 سال کے بچے کو اسٹیبنگ کا رول دے دیا, اور اس کے ایبسکونڈر بھائی کو گریپنگ کا رول دے دیا کہ اس نے اس کو پکڑا تھا اور اس نے اس کو اسٹیب کیا. پورے ذوب بازار میں, بھرے بازار میں کوئی انڈیپینڈنٹ وٹنس نہیں بنایا تفتیشی نے, اور 3 رشتہ دار اس مدعی کے 3 رشتہ داروں کو پلانٹ کر کے گواہ بنا دیا. اس بچے کا ٹرائل ہوا, اور 13 سال کے بچے کا جب ٹرائل مکمل ہوا تو یہ 18 سال کا ہو چکا تھا. 3 سال لگے ٹرائل مکمل ہونے میں. 18 سال کے بعد اس بچے کو وہاں سے عمر قید کی سزا ہوئی. یہ کیس ہائی کورٹ میں پہنچا, ڈویژن بینچ میں آیا. 2 جج صاحبان تھے اس وقت ڈویژن بینچ میں, انہوں نے میرٹ نہیں دیکھے کیس کے. انہوں نے کہا ججمنٹ ڈیفیکٹیو ہے, 367 کی کمپلائنس نہیں ہوئی. انہوں نے ری رائٹنگ آف کیس کے لیے واپس نیچے بھیج دیا کیس. اب واپس نیچے گیا, وہاں جج صاحب بدل گئے, نئے جج صاحب آ گئے, انہوں نے وقت لگا دیا. ری رائٹنگ کے لیے 2 سال لگ گئے, یہ تقریباً 3 سال. بچہ اب 21 سال کا ہو گیا. اب جب 21 سال کا ہوا, جو نئے جج صاحب آئے انہوں نے اس بچے کو پھانسی کی سزا دے دی. اب یہ بچہ پھانسی کی سزا لے کر 21 سال کی عمر میں ہائی کورٹ پہنچا, اپیل لگائی. اب اس کی اپیل کو ہائی کورٹ میں 3 سال اور لگ گئے. یہ بچہ 26 سال کا ہو گیا. ہائی کورٹ میں میرے 2 جج صاحبان نے دیکھا کہ یہ تو جوینائل تھا, اس کو تو جوینائل ڈکلیئر ہی نہیں کیا. اب انہوں نے ریمانڈ کر دیا اس کو کہ اس کو جوینائل ڈکلیئر کر کے دوبارہ کارروائی کریں. اس دوران بچے کی عمر 28 سال ہو گئی. 13 سال کا بچہ جیل گیا تھا, 28 سال کا ہو کے جیل میں پڑا ہوا تھا. اب تیسری دفعہ جب اس کو واپس بھیجا جوینائل کرنے کے لیے, اب کی بار جو تیسرے جج صاحب اس کو نصیب ہوئے سیشن جج, انہوں نے اس کو عمر قید دے دی. اب وہ بچہ تیسری اپیل لے کر عمر قید دے کے آیا ہائی کورٹ میں. اس وقت وہ 29 سال کا تھا. اتفاق سے وہ میرے بینچ میں کیس لگا. میں نے رات کو جب فائل دیکھا تو مجھے تھوڑی عجیب سی کیفیت ہو گئی کہ یہ کیا ہے. جب میں نے ایویڈنس دیکھا تو سمجھ آ گیا کہ یہ تو پلانٹڈ وٹنس ہیں, کراس میں شیک بھی ہو گئے ہیں. تو مجھے ان جج صاحبان پہ بڑی حیرت ہوئی جنہوں نے اس کو پھانسی کی سزا بھی دی, عمر قید کی سزا دی. وہ 13 سال کا بچہ 29 سال کی عمر میں نے اپنی عدالت سے اس کو بری کیا شارٹ آرڈر کے ذریعے. لیکن میں بہت تکلیف میں رہا کہ اس کے وہ سارے سال کون لوٹائے گا. تو یہ بہت بڑا سوال ہے. اس کیس میں بھی بہت سارے کردار ہیں. اب آپ بتائیے کہ ان سوالوں کے جواب کون دے گا. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم ہر ایک کی غلطیاں پکڑ سکتے ہیں. تنقید کرنا بہت آسان ہے, پہلے اپنا احتساب کر لیں, پھر باقی اداروں کو بھی ٹھیک کر لیں گے. لورلائی ہم گئے, میں اور چیف جسٹس. تو لورلائی ہم گئے, وہ میں دانستہ نہیں سنانا چاہ رہا تھا. تو میں اور چیف جسٹس لورلائی پہنچے تو ہم نے وہاں جج صاحب کی انسپیکشن کرنی تھی. وہاں جج صاحب تھے, ان کے پاس 3 چارج تھے. تو 3 عدالتوں کی فائلیں ہم نے منگوائیں. وہ جج صاحب چھٹی چلے گئے, ان کو پتہ ہے 2 جج صاحب آ رہے ہیں, تو وہ چھٹی چلے گئے. انہوں نے اتنا ظرف بھی نہیں دکھایا کہ چھٹی کینسل کر کے آ جاتے. خیر میں اور چیف جسٹس رات کو جب ریسٹ ہاؤس میں تھے تو ہم نے کہا ہم فائلیں انسپیکٹ کرتے ہیں. ہم نے اسٹاف کو کہا فائلیں لے آؤ. آپ یقین کیجئے اتنی ڈھیر ساری فائلیں تھیں کہ ہمارا کمرہ بھر گیا فائلوں سے, اور صرف میں اور چیف صاحب کرسی رکھ کے بیٹھنے کی جگہ بچی, باقی کچھ نہیں. تو چیف صاحب نے ایک عدالت کی فائل پکڑ لی, میں نے دوسری عدالت کی فائل پکڑ لی. رات کے 1:30 بجے تک ہم فائلیں پڑھتے رہے, میں اور چیف جسٹس. 1:30 بجے تک ہم نے تمام فائلیں ایک ایک پڑھ لی, اور ہم سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہم نے جج کو 3 پوسٹ کا چارج دے رکھا ہے. ایک بھی عدالت میں کوئی کیس نہیں چلا اس کی, اور ہر آرڈر شیٹ میں لکھا ہے دیگر عدالتی کارروائی کی بنا پہ سماعت نہ ہو سکی, دیگر عدالتی کارروائی کی بنا پہ سماعت نہ ہو سکی. ہمیں بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. موسیٰ خیل کا ایک کیس ہمارے سامنے اسی رات ہم نے دیکھا پڑا, اسی مثل میں. موسیٰ خیل کا چارج بھی ان کے پاس تھا. موسیٰ خیل کا مرڈر کا کیس تھا, اس میں لکھا تھا 2 گواہ قتل کے آئے ہوئے ہیں. وکیل صاحب نے کہا میں آج تیار نہیں ہوں. تو جج صاحب نے کہا تاریخ دے دی. ہم نے 6 مہینے کی آرڈر شیٹیں پڑھی, وہ 2 گواہ دوبارہ اس کیس کو نصیب نہیں ہوئے. صبح میں اور چیف جسٹس موسیٰ خیل گئے. جب میں اور چیف جسٹس موسیٰ خیل گئے تو ہمیں احساس ہوا کہ وہ دونوں گواہ کیوں دوبارہ نہیں آئے. چیف جسٹس اور میں نے بڑا ٹریول کیا, تو جب موسیٰ خیل پہنچے تو ہمیں شدت سے احساس ہوا کہ کتنی ڈیفیکلٹی ہے اس سفر کی.
تو میں نے چیف صاحب کو کہا سر میں اور آپ تو ایئر کنڈیشن گاڑی میں آئے ہیں, آپ اندازہ لگا لیں وہ دو گواہ کیسے آئے ہوں گے, پبلک ٹرانسپورٹ ہے نہیں, وہ پک اپ میں بیٹھے ہوں گے, مٹی پھاکی ہوگی, انہوں نے کس تکلیف سے پہنچے ہوں گے, اور وہاں میرے وکیل صاحب نے صرف کہا میں آج تیار نہیں ہوں, اور جج صاحب نے روٹین میں تعریف کر دیا. خدا را رویے بدل لیں, خدا را رویے بدل لیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے پاکستان میں عدلیہ سے لوگوں کو بے تحاشا توقعات وابستہ ہیں. میں یہ چاہتا ہوں اداروں کو مضبوط کریں, اداروں کو بنائیں تاکہ ہم اس قابل ہوں کہ ہم ڈیلیور کر سکیں. یہ میری آخری التجا ہے آپ سے. باقی عمل کرنا ہے, گفتار کا غازی نہیں بننا ہے. تھینک یو ویری مچ.